ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ نیٹو کی سپلائی لائن کو مستقل طور پہ بند کر دے؟ کیا پاکستان امریکی امداد کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ ہم تو یہ گفتگو کر رہے ہیں اسلام آباد کے ایک اسٹوڈیو میں، لیکن بات کر رہے ہیں ہم قبائلی علاقوں کی بھی، افغانستان کی بھی. تو تھوڑا سا ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ قبائلی علاقوں کے لوگ کیا سوچتے ہیں صورتحال پہ کہ نیٹو کی سپلائی لائن کو بند کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر بند کر دیا گیا تو کیا مسائل ان کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں؟ قاضی فضل اللہ تورخم سے بتائیں گے ہمیں کہ اس پہ قبائلی عوام کیا سوچتے ہیں. 27 ستمبر کو نیٹو فورسز کے ہیلی کاپٹروں کی پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور سیکورٹی چیک پوسٹ پر حملے کے رد عمل میں 30 ستمبر کو تورخم کے راستے نیٹو فورسز کی سپلائی روک دی. 6 دنوں میں نیٹو کے سامان سے بڑے سینکڑوں کنٹینرز پاک افغان سرحد تورخم میں کڑے ہیں. 6 دنوں سے گاڑیاں کھڑی ہیں، مزدوری نہیں ہے، ہم پریشان ہیں. نیٹو فورسز کو سپلائی کی معطلی کے فیصلے کو قبائلی عوام نے ملکی وقار کا تقاضا قرار دیا ہے اور سیکورٹی حکام کے اس اقدام کو سراہا ہے. قبائلیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ قومی خود مختاری کے تحفظ کی ضمانت ملنے تک نیٹو فورسز کی سپلائی روک دی جائے. صرف وقتی طور پہ نہیں، مکمل پابندی لگائے یہ افغانستان کے لیے، جو نیٹو فورس کے لیے جو بھی کچھ جاتے وہ مکمل اس پہ پابندی لگائے. نیٹو فورسز کی طرف سے پاکستان کی فضائی حدود کی مسلسل خلاف ورزیوں پر قبائلی عوام میں کافی اشتعال بھی پایا جاتا ہے، جس سے نیٹو کی سپلائی کو شدید خطرات درپیش ہیں. تورخم کے راستے نیٹو فورسز کو سپلائی کی معطلی سے اگر ایک طرف ہزاروں ٹرانسپورٹروں کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، تاہم دوسری طرف عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے کسی بھی سخت فیصلے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. قاضی فضل اللہ، جیو نیوز، خیبر ایجنسی. یہ خیبر ایجنسی سے آپ نے قاضی فضل اللہ کی ایک رپورٹ دیکھی. رستم شاہ میمن صاحب، اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں کوئی اس وقت قابل عمل سلوشن ہے کہ جس پہ عمل درآمد کر کے پاکستان میں یہ جو نیٹو کی سپلائی لائن کی وجہ سے جو مسائل ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی خراب نہ ہو؟ کو درمیانی راستہ ہے یا دونوں جو ہیں وہ ایکسٹریم پوزیشن ہی لیے رہیں گے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 9 سال میں آپ کو $12 بلین ملے ہیں، لیکن آپ کی اپنی حکومت کہتی ہے کہ اس 9 سال میں ہمارا اس وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ $45 بلین ہے، انفراسٹرکچر کو شامل کر کے، سب کو شامل کر کے. تو وار آن ٹیرر کے حوالے سے تو آپ کی سوسائٹی پولرائز ہو گئی ہے، فریکچر ہو گئی ہے، آپ کو نقصان پہنچا ہے، پاکستان میں جنگ شروع ہو گئی ہے، پاکستان میں انسرجنسی آ گئی ہے. تو اس کا نقصان زیادہ ہے یا $10 بلین کو آپ دیکھیں گے یا آپ ان نقصانات کو دیکھیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو یہ چاہیے کہ پاکستان یہ کہے کہ ہم مسلسل اور کنسسٹنٹلی وار آن ٹیرر کے حوالے سے پالیسیز کی حمایت جاری رکھیں گے. ہم ٹیررزم کو برداشت نہیں کریں گے، جہاں بھی ہوگا ہم اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اپنے ملک کی بقا کی قیمت پر نہیں، اپنے ملک کی سٹیبلٹی کی قیمت پر نہیں، اپنے ملک کی اکانومی کی قیمت پر نہیں. جب ہمارا اپنا ملک ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہو، جب ہماری سوسائٹی پولرائز ہو رہی ہو، تو اس قیمت پر ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اور سہارا لیا جائے گا جو پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد ہے 14 نکات والی، اس کا سہارا لیا جائے گا. تو دنیا میں کوئی بھی آپ پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ کوئی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ پارلیمنٹ کی جو متفقہ قرارداد ہے، روڈ میپ ہے، اس کو آپ ردی کی ٹوکری میں ڈالیں، لیکن ہم جو آپ سے کہتے ہیں وہی کریں. یہ کوئی بھی آپ سے نہیں کہے گا. آپ نے جی بلوچ صاحب وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی جو 14 نکاتی قرارداد ہے وہی سلوشن ہے. نہ صرف وہ پرانی قرارداد ہے بلکہ نئی قرارداد آنے والی ہے. نئی قرارداد آلریڈی آ چکی ہے اور پارلیمنٹ دوبارہ پھر اسی قسم کی قرارداد منظور کرتی ہے. اور قومی عزت کا، قومی غیرت کا جو نا یہ سودا کرنا کسی صورت میں قبول نہیں ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ ٹوٹلی سٹاپ کیا جائے، آئی تھنک اس کے اوپر اس کو ریوزٹ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے جو ہمارے ان کے ساتھ. اب کیا کرنا چاہیے اگر آپ اس پوزیشن میں آپ کو کہا جائے کہ جی آپ نیگوشیٹ کریں امریکنز کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ، تو کیا سلوشن؟ میں ان سے گارنٹی لوں گا کہ کسی قسم کا آئندہ کسی قسم کی ہماری ایئر سپیس اور گراؤنڈ سپیس کی کسی قسم کی وائلیشن ہم برداشت نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ جس قسم کی تو وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ بھی ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ کی ٹیریٹری کو ہمارے خلاف اٹیک کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. نہیں، وہ بالکل ہم اس کو یہ گارنٹی وہ ہم سے مانگ سکتے ہیں.
اور ہم ان کو دے سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس قسم کے کوئی شواہد نہیں ہے جہاں پھر آپ کو ثبوت دیا ہو کہ ہمارا ٹیریٹری. پھر آپ کو مولوی نذیر اور قاری گل بہادر کو بھی پکڑنا پڑے گا. مولوی نذیر، قاری گل بہادر کے خلاف جو کارروائی ممکن ہے وہ کرتے رہے ہیں اور کریں گے، اور ان کو اسپیئر ہم نہیں کریں گے. جی زاہد خان صاحب، مولوی نذیر اور قاری گل بہادر کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. وہ تو آپ کے اتحادی ہیں. بالکل آپ کے گورنر صاحب نے ان کے ساتھ امن معاہدے کیے ہوئے. بالکل اتحادی ہے. اور دیکھیے جنرل صاحب سے میں دیکھیے حقیقت ہمیں بتانا ہوگا قوم کو، کیا یہ صحیح ہے. یہ میں اس کے فیور میں بالکل نہیں ہوں. ڈالر کی جو میں نے بات کی وہ ایسے نہیں کہ ہم ڈالر میں بک جائے، یا ڈالر ہم نے نہیں لیے، جنہیں لیے وہ جانے، ان کا کام جانے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے، وہ معاہدہ غلط ہے جس سے قوم کو نقصان ہو رہا ہے. وہ ڈرون اٹیک کر رہے ہیں، وہ ہیلی کاپٹر سے بھی ابھی آ گئے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اور جب ہم بات کریں گے ہم ان سے گارنٹی لیں گے کہ تمہارا کوئی ٹروپس یا کوئی ہیلی کاپٹر یا کوئی ڈرون نہیں آئے گا. وہ ہم سے بھی گارنٹی مانگے گا. کیا ہم میں اتنی طاقت ہے کہ اس جو گارنٹی ہم سے مانگے گا وہ ہم فل کر دیں گے؟ ہے طاقت آپ میں؟ یہ بتائیں. میں یہ تو کہہ رہا ہوں نہیں ہے. یو آر پاور لیس. یہ کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے سن لے، پاور لیس پارلیمنٹ. سن لے میرے بات سن لے نا زاہد خان صاحب، میرے بات سنیں. آپ حقیقت کو، اگر آپ حقیقت کو چھپانی ہے تو آپ کی مرضی ہے. دیکھیں جو 14 نکات ہے، اس 14 نکات میں ٹھیک ہے انہیں کوئی بھی ایک کسی بھی نقطے پہ عمل نہیں ہوا، میں اس کے ساتھ ایگری ہوں. کیا ہم نے جو اس کا جو ایگریمنٹ ہے یا جو معاہدہ ہے جو ہم نے کیا ہے، کیا ہمارے جس طرح آپ نے مولانا نذیر کی بات کی، وہ ایک اور بھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ کہتے کہ سراج الدین حقانی کا نیٹ ورک ختم کرنا ہے. اب مجھے یہ بتا دے کہ یہ ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کر سکتے ہیں، پرویز مشرف کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ پرویز مشرف کے پاس یہ حق اس کو کس نے دیا کہ وہ ہر بات کر سکتا ہے اور آپ نہیں کر سکتے؟ میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں. یہ جو کچھ بھی ہے جس کے خلاف وہ گارنٹی چاہتے ہیں، یہ افغانیز ہے ہمارے ملک میں ایک برڈن کے طور پر. جنرل صاحب سولوشن، جنرل صاحب چھوٹا سا سولوشن مجھے اب سولوشن دے دیجئے. کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ نیٹو سے کہیں کہ آپ ہماری فضائی حدود کی اور گراؤنڈ کی آپ خلاف ورزی نہ کریں، اور ہم ان کو یہ ایشورنس دے دیں کہ ہماری ٹیریٹری آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی؟ ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن اگر ہماری نیت ٹھیک ہے اور اگر ہم واقعی میں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو سرحد ہے اور اس میں ہماری عملداری ہو اور ہم ایک رٹ ہو، تو پھر میرے خیال میں وہ جو ہیں آپ پر راضی ہوں گے. لیکن اس وقت جو ہماری پالیسی ہے اور ان کی پالیسی ہے اس میں کافی اختلاف ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغان جو طالبان ہیں وہ ہم ان کو نہیں چھیڑتے، اور ہم صرف ان کو چھیڑیں گے جو پاکستانی طالبان ہم پر نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہوا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ امداد تو ہم سے لیتے ہیں اور آپ اپنی ٹیریٹری کو دوسرے ممالک کے لیے ایک سپرنگ بورڈ بنا. جنرل صاحب ان کی ٹیریٹری جو ہے وہ بھی افغانستان کے راستے بلوچستان میں در اندازی کر رہے ہیں، کراس بارڈر ٹیررزم کر رہے ہیں. تو آپ شواہد پیش کریں. شواہد ہے ہمارے. بہت بہت شکریہ. میرا وقت ختم ہو گیا. جنرل صاحب نے دیا. دیکھیے وہ انہیں کیا، جب ہم بیٹھیں گے نیگوسیشن میں ہم یہ بات کریں گے، ان سے یہ اگریمنٹ لیں گے، لیکن ہمارے جس طرح میں جنرل صاحب یہ بات میں کرنے والا تھا، جنرل صاحب نے کہا کہ ہماری نیت صاف ہو، ہم نیت صاحب ہو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. مسلم شاہ محمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم نے آج ایک بہت ہی اہم ایشو پہ بات کی ہے، اور اس کا جو ایک بہت کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے اس کا سولوشن ہمارے پاس ہے. جنرل عبد القادر بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ نیٹو اور امریکہ سے یہ ایشورنس لی جائے کہ وہ نہ پاکستان میں ڈرون اٹیکس کریں گے، نہ ان کے ہیلی کاپٹر ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کریں گے، اور ہمیں بھی ان کو یہ یقین دہانی کروانی چاہیے کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ افغانستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اس پر ہمیں کھل کے ڈبیٹ کرنی چاہیے. پرویز مشرف صاحب اگر کوئی بے بنیاد باتیں کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، اور ان کو یہ حق ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہے، تو پھر ہمیں بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ ہم ان مسائل پہ اپنے وسیع تر قومی مفاد میں آبجیکٹو طریقے سے ہم بھی ڈبیٹیں.